قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے محمد رات کو اٹھا کر لیکن کم اٹھا کر، اپنے حجرے میں اللہ کہہ رہا ہے اٹھا کر لیکن کم اٹھا کر۔ اللہ نبی سے حجرے میں کہتے ہیں اپنی عبادت کو گھٹا، اپنی عبادت کو گھٹا، میں تیرا عاشق ہوں، تو میرا محبوب ہے، تو رات کو اٹھتا ہے تیرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ حجرے میں نبی سے کہتا ہے عبادت گھٹا 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 گھٹا۔ حسین آ کر بیٹھے، اب کہتا ہے بڑھا بڑھا بڑھا۔ آپ سلام۔ حجرے میں کہتا ہے گھٹا، آہا حسین آ کر بیٹھے، اب بڑھا بڑھا بڑھا۔ حسین آ کر بیٹھے، وقت ہوتا میں حسین بیٹھے بتاتا۔ ایک بات کر دوں، اتنا وقت ہے کہ میں ایک بات کر دیتا ہوں، سیدہ غاصب بھی نہیں، وقت جو ان کا ہے وہ وہاں تک چھوڑنا ممبر میں جا۔ حسین اپنے گھر کے دروازے سے نکلے، مسجد میں داخل ہو گئے۔ حسین ہی تھے، حسین ہی ہیں اور حسین ہی رہیں گے۔ جن کے گھر کا دروازہ مسجد کو کھلتا تھا، کھلتا ہے اور کھلتا رہے گا۔ حسین ہی تھے جن کے گھر کا دروازہ مسجد کو کھلتا تھا، کھلتا ہے، کھلتا رہے گا۔ بندے کہتے ہیں حسین کھیلتے کھیلتے آئے۔ بات میں وہ کر رہا ہوں جو بندوں نے ماں کی گود سے سنی ہوئی، محنت دکھے پھر بولنا۔ بندے کہتے ہیں بھائی عظیم کہ حسین کھیلتے کھیلتے آئے اور نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، امام کے ہاں کھیل نہیں ہوتا۔ تھوڑے حصے کا جملہ میں آتا پہ امام کے ہاں کھیل نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات، منبر پہ بندے کہتے ہیں کہ حسین سروں پہ قدم رکھتے رکھتے آئے اور نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے۔ کشکول بھی اپنا ہے، خیرات بھی اپنی، میں جملہ کہوں گا پھر میں شکلیں پڑھوں گا۔ بندے کہتے ہیں حسین سروں پہ قدم رکھتے رکھتے آئے اور نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نہیں مانتا کسی کے سر پہ حسین کا قدم آیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے سر پہ حسین کا قدم آ جائے وہ رضی اللہ نہیں، وہ علیہ السلام ہو جائے۔ جس کے سر پہ حسین کا قدم آ جائے وہ رضی اللہ نہیں رہے گا، وہ علیہ السلام ہو جائے۔ حسین آئے، اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں داخل ہو گئے۔ کچھ بندے رسول خدا کے پاس آئے، یا رسول اللہ، بات کھلنا نہیں چاہتا زیادہ، یا رسول اللہ سب کے دروازے بند ہیں، اکیلا علی کا کھلا ہے۔ 2023 ختم ہونے لگا، پھر بات کروں، تھوڑا ساتھ دینا چاہیے، تھوڑا بات نہ کھولنی پڑے۔ کچھ بندے تھوڑی چوپ دی قسم تکلفن بندے، تکلفن بندے کہہ رہا ہوں، رسول خدا کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے دروازے بند ہیں، کیونکہ 2 دروازے تھے ایسے جو مسجد کو کھلتے تھے، کھلتے ہیں اور کھلتے رہیں گے، ایک نبی کا، دوسرا علی کا۔ میں بتاتا ہوں 2 دروازے ہی کیوں تھے، بات آگئی میں کروں۔ یہ آ کے کہنے لگا سرکار سب کے دروازے بند ہیں، اکیلا علی کا کھلا ہے۔ بار بار اصرار کرنے لگے سرکار سب کے دروازے بند ہے، اکیلا علی کا کھلا ہے، سب کے دروازے بند ہے، اکیلا علی کا کھلا ہے۔ رسول خدا نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، جس نے تمہارے بند کروائے ہیں اسی نے علی کا کھولا ہے۔ جس نے تمہارے بند کروائے ہیں اسی نے علی کا کھولا ہے۔ انہوں نے کہا سرکار اچھا دروازہ رہنے دیں،
میں پہلے آخیا تکلفن بندے ہیں برتنا اتنی بحث کرتے ہی نہ رسول سے. کہتے سرکار سب کے دروازے بند ہیں. ٹھیک ہے ہمیں روشن دان رکھنے دے, روشن دان, تاکہ مسجد نبوی سے ہوا گزرے, ہمارے صحن میں آئے, ہمارے گھر میں آئے. لیکن اگر سرکار دروازہ رہنے دیں, روشن دان رکھنے دیں, دروازہ رہنے دیں, روشن دان رکھنے دیں, خدا قسم بندہ نہیں عقیدہ بولے گا. انہوں نے کہا سرکار دروازہ رہنے دیں, روشن دان رکھنے دیں, بار بار اصرار کرنے لگے دروازہ رہنے دیں, روشن دان رکھنے دیں, دروازہ رہنے دیں, روشن دان رکھنے دیں. رسول خدا نے رحمت کی ہوا کو اتارا, سرخیت جلال آیا کائنات کی رحمت پہ. رسول ان کے سامنے کے, رسول خدا نے کہا اچھا مجھ سے سننا چاہتے ہو تو سنو. مجھے خدا نے کہا ہے جس کی اولاد نے نطفے سے پیدا ہونا ہے اس کے دروازے بند کر دے, جس کی اولاد نے نازل ہونا ہے اس کے دروازے کھول. نعرہ تھوڑا چھوٹا 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 وقت تھوڑا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول زندہ شابر. جس کی اولاد نے نطفے سے پیدا ہو اس کے دروازے بند کرو, جس کی اولاد نے نازل ہونا. وقت نہیں ہے میں بات اور کھولتا, سمیٹ دی بات. حسین اپنے گھر سے نکلے, مسجد میں داخل ہوئے, رسول کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے. ایتھے جملہ جی ریاستے میں محنت کر بیٹھا. حسین وجود سمیت, حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آ گئے. یا علی واہ یا علی واہ یا علی, کیا کہنے میرے مولا تیرا نام لینے کی دیر. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے. نبی کی نماز ہو گئی. پچھلے علی چودھری قسم نبی کی بھی ہو گئی, صحابہ کی بھی ہو گئی. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے. نبی کی نماز ہو جاتی ہے, تیری نماز میں علی کا نام آئے تو باطل کیسے ہو جاتی. بالکل مختصر ہو گئے. حسین وجود سمیت, آخری جملہ فضائل کے کرو. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آ گئے. نبی کی نماز ہو گئی. کوئی راوی جھوٹی سے جھوٹی میں نے پہلے کا خطاب میں نہیں لکھ سکا کہ نبی نے وہ نماز دوبارہ پڑھی ہو. نبی کی نماز ہو گئی. حسین وجود سمیت, میں فضائل تمام کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے زیادہ میرے پاس. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آگے, نبی کی نماز ہو گئی. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آگے, نبی کی نماز ہو گئی. آج بندے کہتے ہیں ہماری مسجد کے آگے سے حسین کا سجنہ نہ گزرے, ہماری مسجد کے آگے سے حسین کے ماتمی نہ گزرے. یہ یا حسین کہتے ہیں, ان کی آوازیں بلند ہوتی ہے, ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہے. ان کی آوازیں بلند ہوتی ہے, ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہے. حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے. حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے. حسین کے ذکر سے تیری نماز ٹوٹ رہی ہے. کہیں یہ بات دلیل نہ بن جائے کہ نبی کی نماز اور ہے, تیری نماز اور. بہت مارا ہے امت نے حسین کی بیٹی کو. بڑے احترام سے, بڑا آہستہ مصائب پڑھنے کا آدمی, اپنے وقت کے اندر میں نے ممبر چھوڑنا. بیٹی نبی کی تھی, مسلمانوں نے مارا.
बेटी हुसैन की थी, मुसलमानों ने मारा। सैयदा सख्त रवायत पढ़ने का मैं आदी नहीं, तेरे नारे सुनने नहीं वो आते, तेरी हाय सुनने आते। जब कोई हाय बुलंद करता है ना, कि 4 साल की बच्ची है जिसके कानों से खून बह रहा है, वो अपनी फुफियों से रो के पूछती है, फुफी अम्मा ये जो हाय करके रोता है हमारा लगता क्या है? एक जुमला इजाजत है कह दूं सका, हाय जितनी हो सकती है ना उतनी बुलंद किया करो, जितनी हो सकती। चेहरे ना छुपाया करो रोते हुए। इमाम सज्जाद को वो चेहरे बड़े प्यारे लगते हैं जो रोते हुए बनते हैं। इमाम खुद मजलिस पड़े थे, सामने एक शख्स बैठा है, चेहरे पे यूं कपड़ा रख के रो रहा था। इमाम ने इसे देखा, इमाम ने मिंबर छोड़ा, इसके सामने गए, इसके चेहरे से कपड़े को खींचा, इसकी आंखों से आंसू जा रही थी। इसने हाथों को जोड़ के कहा, ज़हरा का लाल मैं आप ही को रो रहा हूँ। इमाम फरमाते ऐसे क्यों रोता है? उसने कहा फिर कैसे रो? इमाम फरमाते ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती। हाय बुलंद करो, हाय बुलंद करो, हाय बुलंद करो। मेरा दिल है कि मैं एक जुमला पढ़ूं, एक जुमला पढ़ूं। शहादत में नहीं पढ़ता, लेकिन एक सतर कह रहा हूं। मैं हाय सुनना चाहता हूं बुलंद। अयाम सैयदा है, अयाम सैयदा की सतर कह रहा हूं। दरवाजा गिरने से लेकर बीबी तेरी मजलूमियत, हम माफी चाहते हैं, हम तेरे कातल का नाम मिंबर पर नहीं ले सकते। नहीं रोना आता सर झुका के बैठ। दरवाजा गिरने से लेकर अजर रिसालत के फूल लेकर मुसलमान सैयदा के दरवाजे पे आए। नहीं, शहादत मुझे नहीं पढ़नी। वो दरवाजा गिराने से लेकर 3 जमादी सानी तक मैं मातमी देखूंगा कहाँ कहाँ बैठा है। तेरा हाथ आजाद है ये सोच के बैठी, तेरे सर पे कोई ताजियाना लेके नहीं खड़ा हुआ। मैंने कहा दरवाजा गिराने से लेकर 3 जमादी सानी तक बीबी बेटों से चेहरा छुपाती रही। हाय करना यार, हाय करना यार, हाय कर बुलंद, हाय बुलंद कर। 3 जमाती सानी तक बीबी बेटों से चेहरा छुपाती रही है। हसन आके मां से कहने लगे, हसन कहते हैं अम्मा, अम्मा बेटों से पर्दा तो नहीं होता, अम्मा पर्दा क्यों करती हैं? बीबी रो के कहती, हसन जब मैं ज़ाहरी तौर पे 3 जमाती सानी को दुनिया छोड़ू ना, मेरे कफन के बंद खोलना। आया ही नहीं बंदा मजलिस में जो जुमला सुन के मातम न कर सके। 3 जमाती सानी को हसन माँ के जनाजे पे आया, माँ के कफन के बंद खोले, गश खा के गिर गया। हसन रो के कहने लगे, हुसैन मेरी तलवार मुझे दे, इन बगैरतों से पूछूं और मेरी माँ का भाई कोई नहीं। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान हाफिज। मैं इन बगैरतों से पूछूं मेरी माँ का कसूर क्या था? नहीं पढ़ता मैं, शहादत नहीं पढ़ता। 40 कब्रें बनाई अली ने, 40। मैं परसों रात गुजरा वाले ये जुमला बोला, 40 कब्रें बनाई, सब जाकिरीन ने पढ़े। रवायात में यही है, अली ने 40 कब्रें बनाई। एक बुजुर्ग उठे, उन्होंने कहा मजबूरी क्या थी? जैसे नहीं ना हाय करना तब बेशक उठ के बाहर चला जाए। उसने कहा मजबूरी क्या थी? मैंने कहा अली को डर था। कहता अली जैसा बहादुर, कैसा डर था? मैंने कहा अली को वही डर था जो हुसैन को करबला में असगर के लिए डर था।
40 قبریں علی نے سیدہ کو دفنایا نہیں تھا، علی نے سیدہ کو چھپایا تھا۔ چھپایا پتہ کس لیے تھا؟ تیری ہائے کے لیے جملہ کہتا ہوں، جو ہائے نہیں کر سکا اس ہائے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ چھپایا اس لیے تھا علی نے کہ جو آگ لے کے زہرا کے دروازے پہ آگے تھے، کہیں بیلچے لے کے زہرا کی قبر پہ نہ چلے۔ ہائے بلند کر، ہائے بلند کر، ہائے بلند کر۔ چھوڑا ممبر، میں چھوڑا۔ علی نے زہرا کو چھپایا، دونوں شہزادوں کے ساتھ علی ایک گلی کا موڑ چل رہے تھے، گلی سے علی گزر رہے تھے۔ جیسے ہی علی موڑ مڑے، حسن بابے کی ابا کے پیچھے چھپنا شروع ہو گیا۔ تیرا ہاتھ جانے، زہرا جانے، ممبر میں چھڑنے لگا۔ خدا قسم بی بی کا تجھے واسطہ ہے، اگر تیرے سینے میں پتھر نہیں ہے تو ہاتھ سینے پہ رکھنا۔ جیسے ہی حسن بابے کے پیچھے چھپ رہا تھا نا، علی نے حسن کو آگے کیا۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے، حسن کو سینے سے لگا کے علی نے پوچھا، حسن تو روتا کیوں ہے؟ حسن مولا نے رو کے کہا، بابا وہ گلی کے موڑ پہ وہ بندہ کھڑا ہے جس نے میری ماں کو تازیانہ مارا تھا۔ او بابا میں دیکھ رہا تھا جلتے دروازے کے نیچے میری ماں نے رو کے کہا، یا علی میری پسلیت